اور میرا اللہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے گئے دروازے پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزرتا ہوں۔ جو آپ کا ہے وہ ہر حال میں آپ کا ہی رہے گا، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ خدا سے ضد نہ دعا کیا کرے، کیونکہ اس کی رضا میں آپ کی خوشی شامل کرے، کیونکہ بے شک اس کی ذات سے بڑھ کے انسان کو کوئی نہیں چاہ سکتا اور اس سے مددگار بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتا ہے خواب سچ ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، پریشانیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں، ہاں، اور بے شک یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کر کے نماز پڑھا کرو، اور یاد رکھو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے، تو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میری احسان مانتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ جب اللہ اپنے بندوں کو قرآن پاک میں اتنا حوصلہ اور صبر دے رہا ہے تو تم اتنا مایوس کیوں ہو؟ کیوں تمہارے دل میں شک ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں؟ اللہ تو ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے، تو پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہے سورہ رحمان، اس میں یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ریلیشن شپ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ جو دنیا میں آپ دو لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، یہ نعمت ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ جوڑی آسمان پر بنے، روحیں جو ہے وہ پہلے ہی مل چکے ہیں، اور روح کا روح سے تعلق ہے۔ اللہ جو ہے وہ نیک لوگوں کو نیک کے ساتھ اور بد کو بد کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ لیکن ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت نیک ہے اور اس کو بہت بد مل جاتا ہے، اس کے دل کو توڑ دیتا ہے، زندگی حرام کر دیتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ ایسے لوگوں سے بچنا آپ کا اپنا کام ہے، اور آپ اپنی زندگی بدلنے کا حوصلہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ محبت ایسے نہیں ملتی، یقین کریں، اس کے لیے سجدوں میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے اس شخص کو مانگنا پڑتا ہے جسے آپ محبت کرتے ہیں، اور آپ ایسے سجدوں میں مانگ رہے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے پہلی نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کی ہمسفر بننے والا ہے، کیونکہ تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تو وہ ذات ہے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو پسند کرے اور دعا میں اس شخص کو مانگے تو اللہ اسے وہ شخص بھی عطا کر دیتے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جس وقت انسان پریشان ہوتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اتنی محنت کر رہا ہے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے کچھ دیر رکھی ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے کچھ اچھا رکھا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اللہ تو وہ واحد ذات ہے جو دکھ کی حالت میں انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جو دکھ کی حالت میں انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جو دکھ کی حالت میں انسان کو تھام لیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی دل ٹوٹ چکا ہے، آپ دکھ میں ہو، تو یقین مانیں اللہ بہت جلد آسانیاں پیدا کرے گا، اور آپ کو وہ دے گا جس کو پانے کے بعد آپ کو دلی اور ذہنی سکون عطا ہوگا۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹی ہے اللہ وہیں سے ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لے گیا ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے، یا اس سے بہتر دے کر دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اور آخری نشانی یہ ہے صبر۔ جب تم صبر کرو گے نا تو تمہارے راستے اللہ خود بنائے گا۔ اس نے کہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں،
تو جب اللہ ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والی ایک ایک آنسو کی وجہ جانتا ہے وہ، ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم یقین رکھو اس پر۔ قسمت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، لیکن آپ کا ہاتھ دعا میں اٹھتے ہیں اور آپ اپنی قسمت کے فیصلے اپنے رب سے لیتے ہیں، اور آپ اس کے فیصلوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اپنی قسمت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔